بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل کہیں کہیں پوسٹ نظر آ رہی ہے کہ آرمی چیف سے اپیل کی جا رہی ہے کہ حافظ صاحب اب اگر احتساب کا عمل شروع کیا ہے تو پھر سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جائے تاکہ تاریخ رقم ہو سکے۔ تو میں تاریخ تھوڑی سی دہرانا چاہتا ہوں۔ 90s کی دہائی کی میں نے اپنی آنکھوں سے وہ سارا دور دیکھا ہوا ہے۔ تو اس وقت بھی احتساب بیورو قائم ہوا تھا۔ ویسے فرنٹ پہ تو نواز شریف صاحب ہی تھے، لیکن اس کی بیک ورڈ تو یہ سب کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہی تھی۔ تو اس وقت 2 پارٹی سسٹم تھا پاکستان میں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی۔ اس وقت پیپلز پارٹی اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے جماعت کی سمجھی جاتی تھی، اور نون لیگ جو ہے وہ نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ کا گھوڑا سمجھا جاتا ہے، فیوریٹ گھوڑا۔ تو تھا بھی ایسے ہی۔ تو احتساب بیورو بنایا گیا اور سیف الرحمان صاحب کو اس کا چیئرمین بنایا گیا، اور پیپلز پارٹی کو ٹھیک ٹھاک رگڑا لگایا گیا۔ آصف زرداری کو مختلف مقدمات میں جیل بھیجا، حالانکہ ان میں سے بہت سارے مقدمات میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک بھی تھے، لیکن ہوتا کیا ہے بعد میں نارو جب آ جاتا ہے تو وہ پھر اس کا جو جتنی وہ ایکسرسائز کی ہوتی ہے احتساب کے حوالے سے وہ ساری ضائع ہو جاتی ہے۔ تو بدقسمتی سے یہ تاریخ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد مشرف صاحب کا دور آ گیا، وہ بھی بڑا لمبا دور چلا، اور اس میں احتساب بیورو کی جگہ پہ نیب آ گیا، اور نیب نے پھر دونوں پارٹیوں کے جو قائدین تھے ان کو، اور ان کے جو مین قائدین تھے جو مرکزی قائدین تھے ان کو جیلوں میں ڈالا احتساب کے نام پر۔ تو بعد میں پھر ہوا کیا، آخر میں ان کو بھی نارو سب کو مل گیا۔ پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کا دور آیا۔ حالانکہ عمران خان صاحب کے دور میں جو ہے وہ پچھلے دونوں ادوار سے مختلف دور چلا۔ انہوں نے یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے جو پہلے سے بنے ہوئے مقدمے تھے ان پہ ہی کارروائیاں ہوئیں، اور جب یہ بات آئی کہ جی اپنی پارٹی کے بندوں کو کچھ نہیں کہا جا رہا اور یک طرفہ احتساب ہو رہا ہے، تو پھر سب کو پتہ ہے کہ یہ جو اپنا علیم خان اور بہت سارے صوبائی وزراء ان پہ کارروائیاں ہوئیں اور انہوں نے جیلیں بھی کاٹیں۔ سٹنگ یہ منسٹر تھے سٹنگ گورنمنٹ کے، اس سے پہلے ایسا نہیں کبھی ہوا تھا۔ جس پارٹی کی حکومت ہوتی تھی اس پارٹی کے وزیر وزراء ایم پی ایز ایم این اے ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوتی تھی، اپوزیشن کے خلاف ہوتی تھی۔ لیکن اس مرتبہ نون لیگ پیپلز پارٹی اور اس کے بعد پی ٹی آئی کی اپنی جماعت کے خلاف بھی ہوئی، اور وہ بھی آخرکار پیچھے سے بعد میں ثابت ہوا کہ ہینڈلنگ جو ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں تھی۔ عزت مآب سپہ سالار صاحب، آپ سے گزارش ہے، اب یہ جو احتساب کا نام پہ جو سلسلہ شروع کیا جاتا ہے اس پہ اب میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا اعتماد اٹھ چکا ہے۔ اگر آپ نے واقعی صحیح معنوں میں احتساب کرنا ہے تو پھر جو اپنی فوج کے جو ریٹائر جنرلز ہیں جن پر الزام ہے، سب پر تو الزام نہیں ہے، جن پر کرپشن کے الزام ہیں ان میں سابقہ آرمی چیف بھی ہیں، تو ان سے شروع کریں، ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو جو دوسروں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ پھر یقین کریں کہ میرے جیسا بندہ بھی آپ کو سپورٹ کرے گا، اور فرنٹ لائن پہ آپ کو آ کر سپورٹ کرے گا کہ آپ بالکل واقعی، اور اس کے بعد پھر تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایک جیسا ہی سلوک کیا جائے۔ یہ نہیں کہ ایک پارٹی کو رگڑا لگے اور دوسریوں کو ریلیف مل جائے، این آر او مل جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر شروع آپ اپنے ادارے سے ہی کریں، اس کے بعد ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہے، پھر یہ بیانیہ جو ہے طاقت پکڑے گا، اور سب لوگ جو ہے اس کو سپورٹ کریں گے، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اگر ایسا ہو جائے تو یہ ملک کی خوش قسمتی ہوگی، اور اس سے ہمارا ملک ترقی بھی کرے گا اور ادارے کی عزت میں بھی اضافہ ہوگا۔